اپنے شو ایم بی جی سپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران جنگ فوج کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا دیا تھا، مگر ہمارے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں حالت جنگ میں گھوڑا تبدیل نہیں کیا جاتا۔ ویسے میدان جنگ یا حالت جنگ کیا پاکستان میں تو عام حالات میں بھی آرمی چیف کو تبدیل کرنا یا برطرف کرنا جو ہے وہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خطرناک جوا ہے کہ اس کوشش میں حکومت کا اپنا دھڑن تختہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن افغان صدر اشرف غنی نے افغان آرمی چیف عبدالولی احمد زئی کو فوری طور پر برطرف کر دیا ہے اور ان کی جگہ جنرل ہیبت اللہ علی زئی کو نیا سپہ سالار جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے، ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے صورتحال پر غور کرنے کے لیے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی۔ اس میں کیا بات چیت ہوئی اور مستقبل کا جو منظرنامہ ہے وہ کیا ہوگا، حالات کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں اور اس میں پاکستان جو ہے اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے کس قدر تیار ہے، آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ طالبان کی جو پیش قدمی ہے وہ بتدریج اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تازہ ترین خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے شمال مشرقی صوبے بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد پر جو ہے قبضہ کر لیا ہے۔ ایک ہفتے میں طالبان 9 بڑے شہروں اور صوبائی دارالحکومت جو ہیں ان پر طالبان قبضہ کر چکے ہیں۔ سمنگان کے دارالحکومت ایبک پر جو ہے وہ طالبان نے قبضہ کیا، اس کے بعد بغلان کے دارالحکومت پر جو ہے وہ طالبان قابض ہوئے۔ پل خمری جو ہے یہ جو بغلان کا دارالحکومت ہے پل خمری، یہ وہ شاہراہ ہے جو کابل سے تقریباً 200 کلومیٹر جو ہے وہ دور ہے، اور یہ وہ شاہراہ ہے جو کابل کو قندوز کے ساتھ جو ہے وہ ملاتی ہے۔ بہت اہم علاقہ ہے یہ اور اسے وسطی ایشیا کا گیٹ وے سمجھا جاتا ہے۔ اس پر بھی طالبان اپنا تسلط جو ہے وہ قائم کر چکے ہیں۔ اسی طرح فرا صوبہ جس کا دارالحکومت جو ہے وہ بھی شہر فرا ہے، اس پر بھی طالبان جو ہے وہ قبضہ کر چکے ہیں۔ تو سرے پل، سمنگان، بغلان، قندوز، جوزجان پر تسلط قائم کرنے کے بعد اب طالبان کا جو اگلا ہدف ہے وہ بلخ کا دارالحکومت مزار شریف ہے۔ مزار شریف کے جو آس پاس کے علاقے ہیں وہ پہلے ہی طالبان کے کنٹرول میں جا چکے ہیں، اور اب مزار شریف پر قبضہ کرنے کے لیے طالبان جو ہیں وہ پر تول رہے ہیں۔ اگرچہ افغان صدر اشرف غنی نے اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ جو صوبہ ہے بلخ اس کے دارالحکومت مزار شریف کا دورہ کیا اور وہاں سے فوجی اور سویلین حکام سے انہوں نے ملاقاتیں کی، ایک اہم اجلاس کی انہوں نے وہاں پہ سربراہی کی، لیکن حالات اور آثار یہ بتا رہے ہیں کہ بہت جلد مزار شریف بھی جو ہے وہ افغان حکومت کے ہاتھوں سے، اختیار سے پھسل سکتا ہے، اور اگر طالبان مزار شریف جیسے اہم شہر پر قابض ہو گئے تو اس سے افغان فورسز کا، افغان عوام کا اور افغان حکومت کا مورائل جو ہے وہ مزید ڈاؤن ہو جائے گا، اور اس کے بعد کابل کی طرف پیش قدمی کرنا جو ہے وہ طالبان کے لیے مزید آسان ہو جائے گا۔ ایک طرف طالبان جو ہیں وہ مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 9 بڑے شہروں جو صوبائی دارالحکومت ہیں ان پر طالبان جو ہیں وہ قابض ہو چکے ہیں، اور کابل سے محض 200 کلومیٹر دور جو ہے وہ طالبان موجود ہیں۔ اور دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر یہ کہہ دیا ہے کہ امریکی فورسز کے افغانستان سے انخلا پر انہیں کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ ایک اور نسل کو جنگ میں نہیں جھونکنا چاہتے،
اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ افغانستان کے دفاع کی ذمہ داری افغان فوج کی ہے، یعنی انہوں نے کسی قسم کی ذمہ داری اس حوالے سے قبول کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے۔ تو اس صورتحال میں یوں لگتا ہے کہ 31 اگست کو امریکی افواج کے انخلاء کا جو مشن ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اور امریکی فوجی مشن جو ہے وہ اس کے اختتام ہو رہا ہے 31 اگست کو، اور یوں لگتا ہے کہ 31 اگست سے پہلے ہی طالبان یہ چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان پر اپنا تسلط اور اپنی حاکمیت جو ہے اس کو مزید مضبوط کر لیں، اور دنیا کو یہ پیغام جو ہے وہ دے دیا جائے کہ افغانستان کے اصل حکمران جو ہیں وہ یہ ہیں۔ ہم نے تو پہلے ہی افغانستان یہ طالبان کو ایک طرح سے ان کی حکومت اور اقتدار کو تسلیم کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو چمن بارڈر پر پاک افغان راہداری ہے، اس کے دوسری طرف سپین بولدک کا جو علاقہ ہے وہاں پہ طالبان قابض ہو چکے ہیں، اور ان کی اجازت سے، ان کی پرمٹ سے ہی وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور ان کا جو لگائے ہوئے ویزے ہیں، ان کے لگائے ہوئے جو پرمٹ ہیں، ان کے جو شناختی دستاویزات ہیں، اس کو پاکستانی حکام جو ہیں وہ جائز اور قانونی سمجھتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہی وہاں لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، اگرچہ اب یہ راہداری جو ہے وہ جو چند روز پہلے کھول دی گئی تھی، اب دوبارہ سے اسے بند کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے پاکستانی حکام کی طالبان حکام سے جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ بہرحال ان حالات میں امریکی وزیر دفاع نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جو ہے وہ گفتگو کی، اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے انہوں نے تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر دفاع، امریکی عسکری قیادت، امریکی CIA کے چیف، وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے گفتگو کرتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، لیکن امریکی صدر جو بائیڈن ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شاید امریکیوں کو بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہو از دا مین، کس سے بات کرنی ہے، کون ہمارے کام جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور کہاں وقت ضائع کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہرحال ان حالات میں راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں۔ DG ISPR کی جو پریس نوٹ ہے اس کے مطابق 242 یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی، اس میں فورم کو پاک افغان بارڈر پر پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے اور اس کے پاکستان کی داخلی سلامتی پر اثرات، بالخصوص مغربی زون کے حوالے سے ممکنہ اثرات سے متعلق اور چیلنجز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ حیرت ہوتی ہے، بلکہ شدید حیرت ہوتی ہے کہ موجودہ حالات میں جب ہم ایک بدامنی اور انتشار کے دہانے پر کھڑے ہیں، حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک اہم سٹیک ہولڈر ہونے کے باوجود کوئی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور ہمارے ہمسایہ ملک میں حالات خراب ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہمسایہ ملک کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان حالات کے ذمہ دار ہم ہیں، تو ایسے میں ہمارے جو سپہ سالار ہیں وہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، تو جانے کس بنیاد پر۔ حیرت ہوتی ہے، اور بات جو ہے وہ حیرت انگیز کر دینے والی ہے۔ بہرحال جو DG ISPR کے مطابق اس اجلاس میں، اس فورم میں جو ایک رائے پائی گئی اس کا اظہار میں انگریزی میں ہی بتاتا ہوں کہ جو پریس نوٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ ٹیکنگ ہولسٹک ویو آف دا ملٹی فیریس سیکورٹی چیلنجز فیسڈ بائی پاکستان in various domains in the evolving value, forum underscored the need for adopting whole of nation approach. اب یہ whole of nation approach میری تفہیم تو یہی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ پوری قوم کو جو ہے وہ یکجا کرنے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی اظہار خیال فرمایا، اور انہوں نے بتایا کہ افغانستان اور بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف
ایک سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا مہم جو ہے بڑی شدید قسم کی، بڑی زہریلی قسم کی وہ چلائی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو تو اپنا تسلط اور اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے یوں آپ نے اس کو دبا دیا ہے، اور یوں آپ نے نفرتوں کو ہوا دی ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ بات کرنے والے لوگ ہیں جو اس نیریٹو کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، جو اپنے ملک کا بیانیہ بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں، جو ملکی مفاد میں جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، ان کا گلا تو آپ نے پہلے ہی گھونٹ دیا ہے۔ پہلے آپ نے ان کو مین سٹریم میڈیا سے الگ کیا، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، اور ابھی چند روز پہلے ہی عمران شفقت صاحب اور عامر میر صاحب کو جو ہے وہ جس طرح سے گرفتار کیا گیا، اس سے کیا یہ واضح نہیں ہوتا کہ کس طرح کا سلوک یہ جو رجیم ہے یہ صحافیوں کے ساتھ، بلاگرز کے ساتھ جو ہے وہ روا رکھے ہوئے ہے۔ تو کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ ان حالات میں وہ بلاگرز، وہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ جن کا گلا آپ نے گھونٹ دیا ہے اس لیے کہ وہ آپ کی کمزوریوں کو، آپ کی ناکامیوں کو، آپ کی غلط پالیسیوں کو اجاگر کرتے تھے اور آپ کو ٹھیک راستے پر چلانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے تھے، اس لیے آپ نے ان کا گلا جو ہے وہ گھونٹ دیا، تو کیا آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اب یہ جو نیریٹو ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، تو کیا وہ اس نیریٹو کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر پائیں گے؟ اور کیوں کاؤنٹر کریں گے وہ، جب ان کے ساتھ آپ نے اس طرح کا سلوک جو ہے وہ روا رکھا ہوا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں، آپ خود یہ بات کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اپنا گھر جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہوگا، تو دوسروں سے گلہ کرنے کی بجائے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنی پالیسیوں پر از سر نو غور کرنا ہوگا کہ آخر ہمارے ہمسایہ ملک ہم سے نالاں کیوں رہتے ہیں، ہمارے ہمسایہ ملک ہم سے ناراض اور خفا کیوں رہتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ کسی ایک ملک کی اگر بات ہوتی تو ظاہر ہے کہا جا سکتا تھا کہ کوئی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، لیکن کم و بیش تمام ہمسایہ ملک جو ہیں وہ آخر ہم سے نالاں کیوں رہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر اطمینان کا اظہار کرنے کی بجائے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کون سی پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔